ख्वाब जो भी इंसान देखे या उनमें से एक भी ख्वाब देखे तो अल्लाह का वली होने की निशानी है। वो मुसलमान अल्लाह के बहुत करीब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन कराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिसको अल्लाह के ये नेक और नेक बंदी को ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक तआला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नादरीन करामी, ख्वाब की तीन किस्में होती हैं। एक ख्वाब वो है, दूसरा ख्वाब नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरा ख्वाब रहमानी ख्वाब होता है। ये ख्वाब की तीन किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि ख्वाब की जो किस्में हैं उनका मानी क्या है और उनका मकसद क्या है और किन लोगों को आते हैं। नादरीन कराम, आपको बताते चले कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब इस उम्मत को अता फरमाए। सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है, सगा भाई क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब मत बताना। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था। और आज के दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी बच्चे हैं या कोई और भी रिश्तेदार है, मामू है, ममानी है, चचा चची या और कोई भी रिश्तेदार है, और अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है तो अपना ख्वाब कभी भी उस बंदे के साथ शेयर मत करना। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम बात है नफसानी ख्वाब, शैतान ख्वाब। शैतानी ख्वाब तीसरे नंबर पर। रहमानी ख्वाब को जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब होते हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको उस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, जो दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना ही नमाजी होता है, ना ही कुरान को समझता है और ना ही उसको कोई दीन का इल्म होता है और अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में और जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो उस किस्म के ख्वाब जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होते हैं। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब आते हैं जो कि जब कोई इंसान फ़र्ज करे कि गोश्त का ही काम करता है या कोई और भी दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है तो सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, उसको मज़ीद कैसे बेहतर करूं, या ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन में के अंदर सारा दिन ऐसी बातें चलती हैं। तो कई मरतबा उस ख्यालात की वजह से उसे दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं, उसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तीसरे नंबर पर अब जो ख्वाब आते हैं वो है रहमानी ख्वाब। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी। तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक तआला के नेक पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते। और अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अगर उनको ख्वाब में आज आए फजर की अजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद तो सच्चा ख्वाब आता है। ये कहना मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में जो आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर एक, अगर अल्लाह का एक ऐसा बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है तो ख्वाब की हालत में अल्लाह का कोई वली देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार है, हमारे दरसी कुतब अल्लाह के वली की तज़किरों से भरी पड़ी हैं और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर हाजिर जाते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नेक वली नहीं तो उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ ही इल्म नहीं। ज़रा सोचिए कि वो कैसे नेक और बरगज़ीदा लोग थे जिनको दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चले, लेकिन आज भी लोग जो जोग दर जोग उनकी कब्रों पर हाजिरी देते हैं, उनके लिए मगफरत की करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते और उसके लिए दुआएं मगफिरत क्यों नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नेक लोग हैं जिनके दर्जात अल्लाह तबारक ताला ने बुलंद किए हैं। तो मज़ीद बुलंद करना चाहता है तो जान लीजिए कि जब कोई अल्लाह का नेक और गजीदा बंदा आपके ख्वाब में आता है जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं तो यकीनन ये आपके लिए कुर्ब की निशानी है। या अगर ख्वाब में हालत में नबियों को देखता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये तो ये अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ें या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी एक ख्वाब की हालत है। में अगर आप पुलिस राह से गुजर रहे हैं तो ख्वाब की हालत
حالت میں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے خواب کی حالت میں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں خواب کی حالت میں، اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص نظر و رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خاص رحمت آپ پر ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہوتی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس خواب کے بارے میں نہ بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد اشرف البشر ہیں، کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یا یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اسے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اسے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اسے نفرت کرو، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حمایت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے تو جو جلا دے اور باقی رہنے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کام جو ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یہ نہ ہونے کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے قریب ہے، تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، اللہ پاک آپ کو عن قریب بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے، اور اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ۔ یہ اس چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے رستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیں اللہ اس کو دنیا میں اچھا مرتبہ اور مقام دینے والا ہے، یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیال ہیں وہ ختم کر رہا ہے اور آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے
جو اللہ کے नेक بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بندھنے والی ہے، اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے زاروں کے تار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ تعالیٰ ان بندے کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی کچھ بھی حاصل ہو جائے، چاہے اس کا طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے پر گزار دیتا ہے۔ تو یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اچھی خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا